السلام علیکم پیارے دوستو۔ آسمان نبوت کے کہکشاں کا ایک چمکتا ہوا تارا کہ جس کی ضیا پاشی نے کائنات کے گوشے گوشے کو جگمگا دیا، اور گلشن رسالت کی ایک مہکتی ہوئی کلی کے جس کی نشاط انگیز خوشبو نے پوری کائنات کی فضا کو مہکا دیا۔ وہ عالی مقام خاتون جو نوع انسانی میں پاکیزگی، پاک دامنی اور تقوی کا استعارہ بن کر متعارف ہوئی، جس نے تاریخ انسانیت میں ایمان، ایثار، صحابت اور فدائیت کے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے، جس نے خواتین میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ وہ پہلی جلیل القدر خاتون جس کے جگر گوشوں سے کاشانہ نبوت رونق افروز ہوا۔ وہ عظیم المرتب خاتون کے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سب سے پہلے جنت کی بشارت سے سرفراز کیا۔ وہ سعادت مند خاتون جسے اس کے رب تعالیٰ نے سب سے پہلے سلام کہنے کا اعزاز بخشا، جسے مومن خواتین میں سب سے پہلے صدیقہ ہونے کی سعادت میسر آئی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلے دنیا فانی سے کوچ کیا۔ وہ بابرکت خاتون جب اس نے مکہ معظمہ میں وفات پائی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مبارک میں اترے، پھر اس کے بعد دفن کرنے کا حکم دیا۔ وہ سعادت مند خاتون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے آپ کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو اس وقت تسلیم کیا جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، جس نے اس وقت اپنے مال و دولت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹارس بندھائی جب لوگوں نے آپ کے ساتھ بخل کا رویہ اختیار کیا۔ وہ خوش نصیب خاتون جس کے ذریعے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کی نعمت سے نوازا، ایک دانشور، عقل مند، غیرت مند، دولت مند، مشہور و معروف تاجر اور معزز خاتون جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ وہ اسلام کے زیر سایہ آ گئیں تو ان کی عظمت، رافت اور پاکیزگی کے کیا کہنے۔ یہ عظیم المرتب خاتون ام المؤمنین اپنے دور میں خواتین عالم کی سردار تھیں۔ ان کی کنیت ام القاسم اور ان کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حتیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصا بن قلاب قریشیہ اسدیہ۔ یہ خوش نصیب خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی والدہ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی، آپ کی صداقت کا اعتراف کرنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے اور انہیں تمام امہات المومنین پر فوقیت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ کو یہ کہنا پڑا: میں نے کسی عورت سے اتنی غیرت نہ کھائی جتنی مجھے سیدہ حتیجہ سے غیرت محسوس ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کثرت سے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ان کی شان و شوکت اور عزت و تکریم کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پہلے کسی عورت سے شادی نہیں کی، اور نہ ہی ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے شادی کی، اور نہ ہی کبھی اس بارے میں سوچا، اور انہی سے آپ کی اولاد ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ نے بہت زیادہ غم کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہتر رفیقہ حیات ثابت ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے دریغ اپنا مال خرچ کیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سیدہ حتیجہ بنت خویلد کی پہلی شادی ابو حالہ بن زارہ تمیمی سے ہوئی۔ ان کی بھرپور کوشش تھی کہ ان کا خاوند اتنا بڑا تاجر بن جائے کہ پوری قوم اسے اپنا سردار تسلیم کر لے، لیکن خاوند کی وفات کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ ان کو خاوند جلد ہی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان سے ہند نامی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کے سردار عتیق بن عابد بن عبداللہ حزومی سے شادی ہوئی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہ برقرار رہ سکی، چنانچہ طلاق سے علیحدگی ہو گئی، کیوں قریش کی نامور خاتون سیدہ حتیجہ بنت خویلد اکیلی رہ گئیں۔ سرداران قریش میں سے کئی ایک آپ کے ساتھ رشتہ ازواج سے منسلک ہونے کی دلی خواہش رکھتے تھے۔ سیدہ حتیجہ اکثر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل سے انبیاء اور دینی مسائل کا تذکرہ سنا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رات سیدہ حتیجہ بیت اللہ کا طواف کر کے تھکی ماندی اپنے گھر بستر پر دراز ہوئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سورج ان کے گھر میں اتر آیا ہے۔ اس نے گھر کے گوشے گوشے کو بقائے نور بنا دیا ہے، روشنی گھر کے ارد گرد ہر طرف پھیل گئی ہے۔ سیدہ حتیجہ ہڑبڑا کر اٹھی اور حیرانی کے عالم میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ انہوں نے غور سے دیکھا، رات کی تاریکی تو ابھی بدستور چھائی ہوئی تھی۔ جب رات نے دنیا کو خیر آباد کہا تو سیدہ حتیجہ صبح سویرے اپنے بستر سے اٹھی اور سورج طلوع ہوتے ہی اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے گھر چلی گئیں تاکہ رات والے خواب کی تعبیر معلوم کر سکیں۔
جب سیدہ حدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تو وہ اس وقت آسمانی صحیفے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جب ان کے کانوں میں سیدہ حدیجہ بنت خویلد کی آواز پڑی تو انہوں نے تعجب سے کہا، حدیجہ طاہرہ آئی ہیں؟ وہ بولی، جی ہاں۔ حیران ہو کر پوچھا، اتنی سویرے کیسے آنا ہوا؟ سیدہ حدیجہ نے پاس بیٹھ کر خواب کا ایک منظر بڑی تفصیل سے آگاہ کیا۔ ورقہ بن نوفل بڑے انہماک سے خواب سننے لگے اور ہاتھ میں پکڑا ہوا آسمانی صحیفہ بھول گئے۔ جب سیدہ حدیجہ اپنی بات پوری کر چکی تو ورقہ بن نوفل کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ باوقار لہجے میں سیدہ حدیجہ سے کہا، میری بہن خوش ہو جاؤ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرا خواب سچا کر دیا تو تیرے گھر میں نبوت کا نور ضرور داخل ہوگا اور اس گھر سے خاتم النبیین کے نور کا فیض ہر سو پھیلے گا۔ خواب کی یہ تعبیر سن کر سیدہ حدیجہ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان کے سینے میں تمنا اور امید بڑے احساسات کا طوفان بپا ہو گیا، گویا امیدوں کے چراغ جل اٹھے اور تمناؤں کی دنیا آباد ہو گئی۔ سیدہ حدیجہ کو جب کوئی قریش کا سردار نکاح کا پیغام بھیجتا تو وہ پیغام رسا کو اس معیار پر پرکھتی جو اسے ورقہ بن نوفل نے خواب کی تعبیر کے ضمن میں بیان کیا تھا، لیکن ابھی تک جس نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اس میں وہ اوصاف دکھائی نہ دیتے تھے جس کی نشاندہی ورقہ بن نوفل نے کی تھی۔ جو بھی پیغام آتا وہ اسے نہایت احسن انداز میں مسترد کر دیتی۔ سیدہ حدیجہ بنت خویلد ایک معزز و مالدار تاجر خاتون تھیں۔ وہ تاجروں کو مزارت اپنا مال دیا کرتی تھی۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن اخلاق کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا اور یہ پیشکش کی کہ اگر آپ تجارتی غرض سے ملک شام جانا پسند فرمائیں تو میں اپنا ایک نفیس ترین تجارتی قافلہ آپ کے سپرد کر دوں گی اور آپ کا ہاتھ بٹھانے کے لیے میرا غلام میسرا بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام کے ہمراہ سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تجارتی قافلے کے ہمراہ شام پہنچ کر ایک پادری کے گرجے کے قریب درخت کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ پادری نے غلام میسرا سے پوچھا، یہ درخت تلے بیٹھنے والا شخص کون ہے؟ اس نے بتایا، یہ حرم کے متولی قریشی خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ پادری نے میسرا سے کہا، میری معلومات کے مطابق اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا۔ سیدہ حدیجہ کے ذہن کی وادی میں یادوں کے قافلے چلنے لگے۔ انہوں نے اپنے غلام میسرا سے دوران سفر مشاہدات کو غور سے سنا کہ پادری نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا۔ جس درخت کے سائے میں یہ تشریف فرما ہوئے، اس درخت کے زیر سایہ سستانے والا اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے، اور یہ کہ دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے آپ پر بادلوں نے سایہ فغن کیے رکھا۔ ایک روز سیدہ حدیجہ سخت حیرت، پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بیٹھی تھی کہ ان کے پاس ان کی گہری سہیلی نفیسہ بنت منبع آئیں۔ وہ پاس بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کرنے لگیں۔ نفیسہ چونکہ ان کی گہری سہیلی اور رازدان بھی تھیں، وہ حالات کو بانپتی ہوئی وہاں سے اٹھیں اور سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر باتکلف کہنے لگیں، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ جواب دیا، شادی کرنے کے لیے میرے پاس مالی وسائل نہیں۔ نفیسہ کہنے لگی، اگر کوئی خاندانی مالدار معزز اور حسین و جمیل خاتون شادی کی پیشکش کرے اور آپ کو کچھ خرچ نہ کرنا پڑے تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ نے پوچھا، وہ خاتون کون ہے؟ نفیسہ نے کہا، حدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ چاہتی ہیں تو مجھے منظور ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے رضامندی کا اظہار سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے جلدی سے سیدہ حدیجہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو اطلاع دی کہ میں حدیجہ بنت خویلد سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب بن ابو مطلب اور حمزہ بن عبد المطلب سیدہ حدیجہ بنت خویلد کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے اور ان سے ان کی بھتیجی کا رشتہ مانگا۔ انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ کے چچاؤں نے حق مہر پیش کیا۔ اس سہانی مجلس میں ابو طالب کھڑے ہوئے اور 10.5 اوقیہ سونا حق مہر کے بدلے آپ کا نکاح سیدہ حدیجہ بنت خویلد کے ساتھ کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو جانور ذبح کیے گئے، ان کا گوشت فقراء، مساکین اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سیدہ حدیجہ کے گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھول دیے گئے۔ اس وقت سیدہ حدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے۔ حضرت حدیجہ واقعی ہر اعتبار سے ایک بہترین رفیقہ حیات ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنی فہم و فراست سے ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ جب آپ مسند رسالت پر فائز ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے آپ پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور سیدہ حدیجہ کو بتلایا، آج مجھے جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ حضرت حدیجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ طریقہ مجھے بھی سکھائیں۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ انہیں بھی سکھایا جو جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا تھا۔
حضرت حتیجہ نے وضو کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور کہنے لگی میں اقرار کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت رحم دل خاتون تھی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے اپنی رفیقہ حیات سیدہ حتیجہ طاہرہ سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک خادمہ اندر آئی اور عرض کی میرے آقا گھر کے دروازے پر ایک خاتون اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی ہیں۔ وہ اپنا نام حلیمہ بنت عبداللہ بن حارث السعدیہ بتا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات سیدہ حتیجہ کو مختصر الفاظ میں حلیمہ سعدیہ کا تعارف کروایا تو وہ جلدی سے اٹھی اور گھر کے دروازے پر پہنچ کر اٹھی اور اندر لے کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی احترام و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا، بیٹھنے کے لیے اپنی چادر زمین پر دی اور پھر ان سے پوچھا امی جان آج کل کیسے گزر اوقات ہو رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ حالات بہت تنگ ہے، قحط سالی کا دور ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معاشی تنگ دستی کا سن کر قبیلہ خاطر ہوئے۔ آپ نے سیدہ حتیجہ سے فرمایا یہ میری رضائی والدہ ہیں، قحط سالی کی بنا پر معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں، اس کے مجھ پر بہت بڑے احسان ہیں۔ بچپن میں یہ مجھ سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آئیں، بڑے لاڈ پیار سے میری پرورش کی۔ یہ سن کر حضرت حتیجہ نے جو جوت و سخا کا بھرپور مظاہرہ کیا، 40 بکریاں اور ایک اونٹ جو خورد و نوش کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت حتیجہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے سرتاج سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے دریغ اپنا مال خرچ کرتی تھی اور ایسا کرنے میں دلی خوشی محسوس کرتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حتیجہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کے نام قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا۔ تینوں بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ بیٹیوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ رقیہ کی شادی سیدنا عثمان بن عفان سے ہوئی۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو سیدنا ام کلثوم کی ان سے شادی ہوئی۔ اس طرح سیدنا عثمان کو ذوالنورین کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت زینب کی شادی ابو عاص بن ربیع بن عبد الشمس سے ہوئی اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی بن ابی طالب سے ہوئی۔ 3 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں، جبکہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ سیدہ حتیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں سالن کھانا اور پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور اسے یہ خوشخبری دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں جوفتدار موتی سے ایک ایسا گھر تعمیر کیا ہے جس کا اندرونی ماحول انتہائی پرسکون ہوگا، نہ اس میں کوئی شور و غوغا ہوگا، نہ ہی تھکن کے آثار ہوں گے، نہ ہی کسی قسم کی اکتاہٹ کا کوئی شائبہ ہوگا۔ مسلم شریف میں سیدنا فاطمہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری امی سیدنا حتیجہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک جوفتدار موتی سے بنائے گئے گھر میں ہے۔ میں نے عرض کی جوفتدار موتی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس گھر کی زیبائش کے لیے ہیرے جواہرات یاقوت جڑواؤ کیے گئے ہیں۔ حشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا کہ انہوں نے علی بن ابی طالب سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین خاتون مریم ہے اور دنیا کی بہترین خاتون حتیجہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم بنت عمران کے بعد اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حتیجہ اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔